جس نے ہمیں جمعۃ مبارک کی سعادت عطا فرمائی، اللہ رب العزت ہم سب کو جمعۃ مبارک کی فضل و برکات سے فیضیاب فرمائے۔ آج 18 محرم الحرام بھی ہے اور سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی وصال مبارکہ کا بھی دن ہے۔ اور یہ ماہ محرم الحرام جس کو خاص نسبت اہل بیت اطہار سے بھی ہے، بالخصوص سید الشہداء امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے رفقا، جس انداز، جس بہادری اور جس شجاعت کے ساتھ آپ نے اسلام اور دین اور آقا کریم علیہ السلام کی شریعت اور حضور علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت کا دفاع فرمایا، صبح قیامت تک 10 محرم الحرام کو عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز کے اندر مناتے رہیں گے۔ ناصبیوں نے، خارجیوں نے 60 ہجری سے بہت کوشش کی کہ اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے، لیکن وہ اس چیز میں ناکام رہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ڈالی ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ان سے محبت فرمائی اس نے مجھ سے محبت فرمائی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ تو اللہ محترم آقا کریم علیہ السلام نے براہ راست واضح طور پر جامع ترمذی کے حدیث سے واضح طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ محبت کا معیار، محبت کے تقاضے کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دیا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ صدقم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، قربہ کو بھی اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور آل محمد کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل بیت کو بھی اہل خانہ کہا جاتا ہے، اہل عیال کہا جاتا ہے۔ اللہ صدقم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، اللہ رب العزت نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اگر تم اجر رسالت کو بدلہ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت فرما، میری قرابت داروں سے محبت فرما۔ اب محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی خاص طور پر زیادہ کرتا ہے، اور محبت کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ جب بھی اس سے محبت کرے گا، جب اس کا ذکر کرے گا تو خیر سے ذکر کرے گا، شر سے نہیں کرے گا، خیر سے ذکر کرے گا، اس کی فضیلت بیان کرے گا، اس کی عظمت بیان کرے گا، اس کی شان بیان کرے گا۔ اور محبت کے تقاضوں میں یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ بندہ جس شخص سے محبت کرے گا اس کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دے گا، اس کے دوست کو اپنا دوست بنائے گا، اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ ایسا بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس سے محبت بھی کی جائے اس کے دشمن کو بھی دوست رکھا جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ منافقت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر محبت رسول کر بتایا ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ سے محبت کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا، اور آقا جو آپ سے محبت نہیں کرے گا اسے جانتے بھی نہیں، اسے پہچانتے بھی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جل و قدر صحابہ ہے، عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، خلیفہ دور دوم ہے، لیکن جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو آپ ارشاد فرماتے میرے آقا بلال، آپ فرماتے میرے آقا بلال۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو نسبی طور پہ دیکھا جائے تو ایک آپ حبشی ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے تو آپ اہل عرب سے ہیں، آپ کی شان بہت براؤن رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کو خود ہی بیان فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کے تقاضوں کو اس انداز کے اندر بیان فرمایا کہ میرے آقا میرے مولا جو جناب بلال حبشی سے بے حد محبت فرماتے ہیں، میرے آقا بلال حبشی سے بے حد محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے تو بلال کے کر نہیں پکارتے، فرماتے میرے آقا بلال، میرے آقا بلال۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت کے تقاضوں میں یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادب کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ دنیا کے پیمانوں میں اس کو نہیں تولا جاتا، وہ اپنے محبوب کی ہر چیز کو اعلیٰ سمجھتا ہے، وہ اپنے محبوب کی چیز کو سب سے افضل سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو محبوب کی چیز کو ادنا سمجھے
اور محبت کے دعوے بھی کرے وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ منافق ہے۔ محبت کے تقاضے میں یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پہلا حق محبت کا جو ہے اللہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا ہے۔ اور یہ امت محمدی اپنے نبی سے انداز میں محبت فرماتی ہے کہ فقہاء نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ حضور کی نسبت جو بھی چیز کی جائے، اگر اس چیز کی کوئی بھی شخص توہین کرے، کوئی بھی شخص توہین کرے تو فرمایا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کو نسبت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہے۔ اور جس کو نسبت حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہو جائے تو فرمایا وہ کائنات میں سب سے افضل ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ آپ تمام دنیا کے شہروں کا معائنہ کریں اور ملاحظہ کریں تو تمام دنیا کے شہروں کے بعد عاشق کی جب سانس رکتی ہے تو وہ ایک دم بے ساختہ کہتا ہے دنیا تو دیکھی ہے لیکن شہر مدینہ کی بات ہی الگ ہے۔ دنیا تو دیکھی ہے لیکن شہر مدینہ کی بات الگ ہے۔ امام احمد رضا بول اٹھے، فرمایا شہر مدینہ کا تعارف کس طریقے سے کرواؤ کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ یہ محبت کے تقاضے، یہ محبت ہے، یہ محبت اس لیے کہا جاتا ہے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ 10 معظم الانام کو مولوی صاحب منبر پہ بیٹھ جائیں اور یزید کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں، بنو امیہ کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں کہ بھئی 60 ہجری میں ہوا کیا تھا، یزید تو بے قصور تھا۔ یہ محبت کے تقاضے نہیں ہے۔ آپ یزید کا ذکر نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یزید اس قابل ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب مولا حسین پاک کی بات فرمائی نا تو جس مصرے کے اندر میرے خواجہ نے حسین کا نام لیا نا اس مصرے میں یزید کا نام نہیں لیا، اور جس مصرے میں خواجہ نے یزید کا نام لیا ہے اس مصرے میں غریب نواز نے مولا حسین کا نام نہیں لیا۔ صبح قیامت نے بتا دیا کیا یزید کو حسین کو برابر سمجھتے ہو؟ یزید کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ میرا حسین عرش کا مالک ہے، میرا حسین فرش کا مالک ہے، میرا حسین کائنات کا مالک ہے۔ حالانکہ جب تم یزید کو حسین ابن علی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہو، حسین کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حسین تنے تنہا اپنی شان میں یکتا ہے، حسین تنے تنہا اپنی شان میں واحد ہے، کیونکہ جتنی بھی شانیں جس کو ملی ہیں یہ خود نہیں ملی ہے، میرے آقا نے خود عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے۔ جب حضور سے حسین ہو گئے تو راجکار حسین حضور کا جز ہو گئے، حسین حضور کا بولیے جز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ کل تو حضور ہی ہے، کل تو حضور ہی ہے، تو حضور کے جز حسین ابن علی قرار دیے گئے۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور نے جامع لفظوں کے اندر خوبصورت انداز کے اندر اس امت کو پیغام دیا، فرمایا کہ حسین کا حیا رکھنا، حسین کا حیا رکھنا۔ منبر پہ بیٹھ کر جب منبر پہ بیٹھو تو یاد رکھنا منبر میرا ہے، یہ منبر میرا ہے، اور جب خطاب لوگوں سے کر رہے ہو تو یہ بھی یاد رکھنا یہ امت میری ہے، یہ امت میری ہے۔ اللہ تعالیٰ مولوی کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، مولوی صاحب کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ حضور کا ہے۔ اور حضور نے فرمایا سب کچھ میرا ہے نا تو یہ بھی یاد رکھنا حسین بھی میرا ہے، حسین منی، حسین میرا ہے۔ جب حسین میرا ہے تو فرمایا پھر میری لاج رکھنا، پھر حیا رکھنا، پھر شرم رکھنا، بات کرتے ہوئے سوچنا کہ بات کس کی کر رہے ہو اور کس کو اس کے مقابلے پہ لا کر کھڑا کر رہے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حسن حسین کا ہاتھ پکڑا، میرے آقا نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی ان کے والد اور والدہ سے محبت فرمائی۔ ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث حضور فرماتے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس نے ان سے اور مجھ سے محبت فرمائی اور جس نے ان کے والد اور والدہ سے محبت فرمائی، یعنی حضرت مولا کائنات سے محبت فرمائی، سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سے محبت فرمائی، تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن فرمایا کہ جس درجے میں میں ہوگا، جامع ترمذی کی حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمایا کانا معی فی درجات یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ وہ میرے ساتھ ہی ہوگا، اس کا ٹھکانہ میرے ساتھ ہوگا، جس درجے میں ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا۔
حضور نے فرمایا کہ جس نے امام حسن سے، امام حسین سے، سیدہ پاک سے اور علی پاک سے محبت فرمائی، فرمایا قیامت کے روز، فرمایا کہ جس درجے میں میں ہوں گا، جس درجے میں میں ہوں گا، فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اب جس کو حضور کے ساتھ رہنا ہے نا وہ محبت فرمائے، اور جس کو نہیں رہنا وہ یزید کے قصیدے پڑھے، اگر یزید کی تاریخ بیان کرے اور یزید کی تاریخ میں کتابیں لکھے، باڑ میں گئی ایسی کتابیں، اگر باڑ میں گئے ایسے لیکچر، اور باڑ میں گئی ایسی تقریریں جس میں شان یزید و معاذ اللہ، اگر یزید کی کوئی شان ہے، حسین کے مقابلے میں یزید کی کوئی شان ہے، اگر بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے، بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے، اگر میرے آقا میرے مولا حسین پاک کی شان یہ، حضور نے واضح طور پہ فرما دیا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے سوال کیجئے، اگر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین پاک رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضور کے پھول بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے دونوں پھول ہیں، یہ صرف تکبیر کی لفاظی نہیں ہے کہ کوئی مقرر تقریر میں کہے یہ پھول ہیں، حضور نے فرمایا خود فرمائیے میرے دونوں پھول ہیں۔ آپ سمجھے نہیں میری بات، بولے سبحان اللہ۔ یہ ایک مقرر کی جو تقریر ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ دونوں پھول ہیں، یہ تو ایک لفاظی ہو گئے، لفظ ہو گئے، یہ لفاظی نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے، فرمائی میرے دونوں پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ فرمایا حسن کو سنو تب بھی مصطفیٰ کی خوشبو ہے، حسین کو سنو تب بھی مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت محترم آگے سماعت کیجئے، حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا علی فاطمہ، اب حضور نام لے کے واضح فرما رہے ہیں، نام لیے حضور نے، علی فاطمہ حسن حسین، فرمایا جو ان سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا، جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، اور جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ سن 60 ہجری میں کیا ہوا، خلافت کے کیا معاملات تھے، کیا نہیں تھے، ہمیں اس میں جانا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں ہے، حق پر حسین ہی ہے، دور کسی کا بھی ہو حق پر حسین ہے، دور کسی کا ہو حق پر علی ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، وقت کسی کا بھی ہو، دور کسی کا بھی ہو، جنگ کوئی بھی ہو، جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، کوئی بھی جنگ ہو، اہل سنت کا موقف بیان کر رہا ہوں۔ اگر منبر پر بیٹھ کر اچھل کر اہل بیت کی تعریف کو کم نہیں کر سکتے، اگر دور کسی کا ہو، جنگ کوئی بھی ہو، حق پر علی ہے، حق پر علی ہے، دور کسی کا ہو حق پر حسن ہے، دور کسی کا ہو حق پر حسین ابن علی ہے۔ اگر صبح قیامت تک ہر شخص یہی کہے گا کہ وقت کسی کا بھی ہو، دور کسی کا بھی ہو، تاریخ کے اوراق میں کچھ بھی لکھا ہو، لیکن میرے آقا کی زبان مبارک سے واضح طور پر میرے آقا نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 60 ہجری میں لوگوں نے دیکھا کہ سر پاک نیزے پر ہے، لیکن اس سر پاک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حسین ابن علی نے اس وقت بھی قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اگر پھر حسین معاذ اللہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا پھر کس کے باپ کا قصور تھا بھائی؟ قصور کس کا تھا میرا؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی بھوکا مر جائے اس کے بارے میں عمر سے پوچھا جائے گا، عمر سے پوچھا جائے گا، اور یہاں اہل بیت اطہار کو 6 ماہ کے لیے اس کو شہید کر دیا جائے، حضرت 18 سال نوجوان حضرت قاسم کو شہید کر دیا جائے، علی اکبر کو شہید کر دیا جائے، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، اس کا قصور کس پر جائے گا؟ اس کا ذمہ کس پر جائے گا؟ حضرت مدینہ طیبہ پر حملہ ہو جائے، مکہ پاک پر حملہ ہو جائے، اس کا قصور کس پر جائے گا؟ تو 10 محرم الحرام مولا حسین پاک رضی اللہ عنہ کربلا میں جو شہادت ہے، صبح قیامت تک جب یہ دن آئے گا لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹ جائیں گے، اصل اور نقل کی پہچان ہو جائے گی کہ اصل دین کا وارث کون ہے اور نقل کون ہے۔ اگر اصل وہی ہے
کہ جو آج 10 محرم الحرام کے دن بھی حسین کی فضیلت، حسین کی عظمت، حسین کی شان کو بیان کرے، ہم سمجھ جائیں گے یہی دین کا سروالس ہے، یہی دین کی اصل ترجمانی کرنے والا ہے۔ اور آج کے دن بھی کوئی یزید کی تعریف کرے اور یزید کی عظمت کو بیان کرے معاذ اللہ، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس نے نہ دین سے کچھ لیا ہے، نہ قرآن سے کچھ لیا ہے، نہ صاحب قرآن سے کچھ لیا ہے، کیونکہ وہ جو سامنے آنے والے لوگ تھے اگر وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جب اہل بیت اطہار کو پیش کیا گیا اور سامنے آئے تو یزید نے اپنے دربار کے اندر اذانیں دلوانا شروع کروا دی۔ تاریخ کے عورت میں اذانیں دلوانا جب شروع کی تو سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو سبحان اللہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، واحد تنہا علی کا شہزادہ، علی کا نور، نبی کا بیٹا، دربار یزید کے اندر بھی جھکا نہیں، بکا نہیں، کیونکہ بابا حسین ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ سب تو دے سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، لیکن نانا کے دین کے ساتھ 2 نمبر ہی نہیں ہو سکتی ہے، 2 نمبر ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب یزید نے اذانیں دلوانا شروع کی اور رونا دھونا شروع کیا اور اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا تو سید السجاد امام زین العابدین سمجھ گئے کہ اب یہ ناٹک شروع کر دیا اس نے، اور اب یہ 2 نمبر ہی شروع کر دیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ جو ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور حضور کی ختم نبوت اور حضور کی رسالت کی جب گواہی مؤذن نے دی، حضرت سید السجاد امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے یزید سن، آج بھی اذانوں میں نام میرے نانا کا ہے۔ آج مولوی صاحب ممبر میں بیٹھ کے زور لگا دو، پورا ایڈی چوٹی کا زور لگا دو، لٹریچر بانٹ دو، سارا سعودیہ کا پیسہ لگا دو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خانوادے کو جو بلند کیا ہے اللہ رب العزت نے بلند فرمایا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اذانیں دی جائیں گی اس وقت عاشق اہل بیت یہی کہے گا کہ آج بھی اذانوں میں نام حسین کے نانا کا ہے، آج بھی اذانوں میں نام حسین کے نانا کا ہے۔ اہل بیت اطہار معاذ اللہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے جس طریقے سے اس پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ہے، اس پہ مارا ماری شروع کر دی ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ جامع ترمذی، امام بخاری، امام مسلم، قرآن کریم کی متعدد آیتیں اہل بیت اطہار کی شان میں ہے، تو اس میں اختلاف کس بات کا ہے بھائی؟ 60 ہجری کے بعد سے اختلاف ہوا ہے؟ میرے آقا نے تو پہلے ہی فرما دی حسین منی وانا من الحسین۔ اس فرمان مصطفیٰ کا تو حیا کرو، اس کا تو شرم کرو، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، جس کا کلمہ پڑھا اس کا حیا کرو۔ کہ حضور کی بارگاہ میں پھر کیا جواب دو گے؟ میرے آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ہیں، اور حوض کوثر پہ بھی ساتھ پیش کیے جائیں گے، حوض کوثر پہ بھی ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک سعودیہ کا لال رومال پہننے والا شخص کہتا ہے کہ واقعہ کربلا من گھڑت ہے۔ میں نے کہا اگر یہ من گھڑت بھی ہے، اگر یہ تمہاری نظر میں من گھڑت بھی ہے، لیکن جامع ترمذی کی حدیث تو من گھڑت نہیں ہے، جامع ترمذی کی حدیث تو من گھڑت نہیں ہے، جامع ترمذی کے الفاظ من قلت مولا فعلی کی مولا، یہ تو من گھڑت نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم فقہ رحم کی معاذ اللہ یہ لفظ تو من گھڑت نہیں ہے کہ قرآن نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں نے کہا قرآن نے واضح فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ میں نے کہا یہ تو من گھڑت نہیں ہے۔ میں نے کہا کم سے کم یہ تو بیان کر سکتے ہو، یہ تو بیان کر سکتے ہو قوم کو کس طرف لے جانا چاہتے ہو، قوم کو کس جانب لے جانا چاہتے ہو، کہ یہ ایک مسلک ایک فرقے کا نام نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ ایک مسلک اور ایک فرقے کا نام نہیں ہے، یہ غیرت کا نام ہے، یہ غیرت کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس حدیث پاک کو لے کر آئے۔ میرے آقا میرے مولا نے فرمایا کہ علی کی شان وہ ہے، کیونکہ بیٹا علی کا ہے نا حسین، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے یا گھوڑے پہ حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے جہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ امام احمد رضا لے کر آئے اس حدیث پاک کو میرے آقا نے فرمایا علی تیرا بغض وہی رکھے گا جن میں 3 خامیوں میں سے ایک ضرور ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا یا تو وہ حرامی ہے، یا وہ عیسی ہے، یا منافق ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث مستند حدیث ہے۔ میں نے کہا تم اپنا محاسبہ کرو، تم ہو کیا، تم ہو کیا؟
تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تم مقابلے میں کس کو لا کر کھڑا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جس کی ٹھوکر میں زمانہ، جس کی ٹھوکر میں زمانہ، میرے آقا میرے مولا کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، امام حسن اور امام حسین دونوں ساتھ میں تھے، فرمایا یا رسول اللہ انہیں کچھ عطا فرمائیے، انہیں کچھ عطا فرمائے، حضور کا وصال کا وقت قریب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری شجاعت، میری سرداری حسن کے، میری سرداری حسن کے پاس، بولو یار، میری سرداری حسن کے پاس، اور فرمایا میری شجاعت اور میری سخاوت حسین ابن علی کے پاس۔ حضور نے فرمایا میری سرداری حسن کے پاس اور میری سخاوت میری شجاعت حسین ابن علی کے پاس۔ تو جس کے پاس حضور کی شجاعت ہو، حضور کی سخاوت ہو، تو کربل کے میدان میں اگر گردن پہ تیر تو کھا سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا ہے۔ اب تم اللہ اس بات کو یوں لے لے کہ وہ تو تاج و تخت کے لیے آئے تھے، میں نے کہا کہ تاج و تخت کے لیے بھی آئے تھے تب بھی حق حسین ہی کا تھا، یزید کا حق نہیں تھا، حق حسین ہی کا تھا، بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ تاج و تخت کے لیے آئے تب بھی حق حسین کا ہے، میں نے کہا کہ تاج و تخت کو دیکھو گے تو تخت کا حق حسین ہی کا ہے، اور میں نے کہا او جاہلو تم کیا دنیا کے تاج و تخت میں توڑتے ہو؟ میرے آقا نے کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین دونوں میرے شہزادے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تمہیں یزید کی سرداری میں رہنا ہے؟ تمہیں یزید کی سرداری میں رہنا ہے یا حسین کی سرداری میں رہنا ہے؟ تو تم نے واضح طور پہ 10 معلوم الحرام کو لٹریچر اور ملاؤں تم نے کتابوں میں لکھ کر رکھا دیا، نہ تم نے جنت میں جانا ہے نہ تمہارا جنت والوں سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، ہاں جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت صرف حضور کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے محبوب کوثر کے مالک آپ ہو، جنت کے مالک آپ ہو، دنیا کے مالک آپ ہو، سخاوت کے مالک آپ ہو، شجاعت کے مالک آپ ہو، اور میرے آقا نے فرمایا میری شجاعت اگر کسی نے دیکھنی ہے حسین ابن علی کو دیکھے، اور میری سرداری کسی نے دیکھنی ہے حسن ابن علی کو دیکھے۔ رات محترم جنت کے مالک تو میرے آقا ہیں، اور میرے آقا نے انہیں جنت کا مالک بنایا ہے، حضور جسے چاہے جنت کے مالک بنا دیں۔ عورتوں میں خواتین کے اندر جنت کی ملکہ سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں شہزادے نوجوانوں کے سردار، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا آقا نے فرمایا یہ دونوں سردار ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو رات محترم واقعہ کربلا یہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے، یہ بڑا دردناک ہے، جب یہ سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے تو خود بخود آنسو نکلتے ہیں۔ یہ ایک مسلک کا نام نہیں ہے، اگر آنسو کسی کے نکل گئے لو یہ شیعہ ہو گئے وہ جاہلو، اہل بیت کے غم میں رونا کوئی شیعت نہیں ہے۔ سلطان العارفین حق باہو رضی اللہ تعالی سے جا کر پوچھو اہل بیت کے غم میں رونا کیا ہے، حضرت لال شہباز قلندر رضی اللہ تعالی سے جا کر پوچھ کہ اہل بیت کے غم میں آنسو نکلنا کیا ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو غریب نواز سے جا کر پوچھنا ہے تو غوث الثقلین سے جا کر پوچھ کے اہل بیت کے غم میں آنسو نکل جائے کہ یہ شیعت ہے۔ ہمیں شیعت نہیں ہے، اصل سنیت ہی یہی ہے، اصل سنیت ہی یہی ہے۔ لوگ اس کو شیعت کہہ کر اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے اہل سنت کے حوالے سے، یہ بھی ایک ناسبی ملاؤں کی بہت بڑی سازش و پلان ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہم صرف ان کی بات اس طریقے سے کریں گے کہ بھئی یہ شیعت ہے، یہ شیعت ہے۔ میں نے کہا آج 10 محرم الحرام کو بات صرف حسین ابن علی کی ہوگی، بات اہل بیت کی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ ہاں حضرت ابھی میں 10 محرم کراچی میں نہیں تھا، لیکن خدا کی قسم روڈوں پر گاؤں میں کریا بستی بہت دیکھ کر دل اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ رب العزت نے میرے حسین کو ایسی شان عطا کی ہے کہ لوگ پانی کی سبلی لگا کر کھڑے ہیں، لوگ لنگر بانٹ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں، دنیا کی کتوں، تم کیا سمجھتے ہو حسین ابن علی کے لیے پانی کی کمی تھی؟ پانی کی کمی تھی، وہ تو کوثر کے مالک ہیں،
ان کے نام پر دریا و سمندر ہے۔ اگر تم کیا سمجھو اہل بیت کیا ہے، تم کیا سمجھو شان اہل بیت کیا ہے؟ اگر شان اہل بیت سمجھنی ہے تو کسی ملا کے پاس نہ جا، اگر اہل بیت کی شان کو سمجھنا ہے تو ڈائریکٹ جا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس۔ ہم حنفی ہیں۔ میں نے کہا تم کس چیز کے حنفی ہو؟ تم حنفی کس چیز کے ہو؟ میں نے کہا تم حنفی کس چیز کے ہو؟ امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں کہا۔ میں نے کہا امام اعظم نے اگر یزید کو کافر نہیں کہا تو امام اعظم نے یزید کو پھر مومن بھی نہیں کہا۔ اگر کافر نہیں کہا تو مومن بھی نہیں کہا ہے۔ اگر امام اعظم کی یہ اس قول کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، امام اعظم نے کافر نہیں کہا ہے۔ میں نے کہا کفر لگتا ہی نہیں ہے، وہ تو کفر کی حدود کو بھی توڑ دیا ہے۔ اس نے جو کفر کی حدود کو بھی توڑ دیا ہے، اس کے کفر پہ کون شک کرے گا بھائی؟ ہر جس مفتی کے پاس لے جا کر فتویٰ پیش کیا جائے گا کہ جس نے اہل بیت اطہار اور حسین ابن علی کے گردن پہ تیر چلوا دی ہو، کیا حکم لگتا ہے؟ مفتی خاموش ہو جائے گا نا اگر خوف خدا ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت جلیل قدر امام، بولو سبحان اللہ، بیان میں کر رہا ہوں۔ اگر کسی مفتی سے پوچھا جائے کہ مدینہ طیبہ کی کسی نے بے حرمتی کی ہو، اس پر حکم کیا لگے گا؟ اگر کسی مفتی سے پوچھا جائے کہ بہن بھائی کا نکاح جائز قرار دے دیا جائے، حکم کیا لگے گا؟ امام اعظم نے کافر نہیں کہا۔ میں نے کہا امام اعظم نے مومن بھی نہیں کہا ہے، امام اعظم نے مومن بھی نہیں کہا ہے۔ میں نے کہا وہ اس کے اوپر ابھی بھی تم ایمان کے قائل ہو کہ وہ ایمان والا تھا۔ میں نے کہا ایمان والا کبھی حرکتیں کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا ادب اور احترام اس انداز میں کرتے۔ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی مدینہ طیبہ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام محمد الباقر کو دیکھا، کھڑے ہوئے، بولو نا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے ہاتھوں کو چومو، وقت کا امام ہے، اور فرمایا حضور ہم پر آپ کا ادب اسی انداز میں ہے۔ امام اعظم کا فرمان، امام اعظم کی بات کرتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا حضور ہم پر آپ کا ادب اسی انداز میں ہے جس طریقے سے رسول اللہ کا ادب رسول اللہ کے اصحاب پر تھا۔ اصحاب رسول اس انداز میں حضور کا ادب کرتے تھے، اسی انداز میں ہم آپ کا ادب کریں گے، ہم پر لازم ہے۔ امام محمد الباقر سے کہا اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی انداز کے اندر آپ اہل بیت کا ادب کرتے ہیں کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس چل رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد آپ جب درس چل رہا ہوتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی پھر بیٹھ جاتے ہیں، شاگرد بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر درس شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک دم آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 سے 4 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ شاگرد تو پوچھا حضور علی جان معاملہ کیا ہے؟ آپ دوران درس کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمائیں کہ صحن کے اندر کچھ سید بچے ہیں، کچھ سید بچے جو کھیلتے ہوئے درس کی طرف آتے ہیں، میں ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ ابو حنیفہ ہے، یہ امام اعظم ہے، یہ نعمان بن ثابت ہے، جن کا سارا فیضان کسی اور کے گھر سے نہیں ملا ہے، جن کو سارا فیضان مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغائب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ سے ملا ہے، ان کی بارگاہ سے ملا۔ اور خود امام اعظم نے فرمایا سنو او حنفیوں سنو، ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ اللہ تعالی امام اعظم کا قول کوٹ کر کے امت کو گمراہ نہ کرو۔ امام اعظم نے خود فرمایا کہ اگر میں امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق کی صحبت میں نہیں آتا تو فرمایا ابو حنیفہ برباد ہو جاتا، ابو حنیفہ برباد ہو جاتا۔ یہ امام اعظم کا فرمان ہے۔ جاؤ امام اعظم سے پوچھو اہل بیت کیا ہے۔ امام اعظم تو امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد الباقر اور امام محمد الباقر کے بیٹے امام جعفر الصادق ان کی عظمت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی صحبت میں آنے والا شخص نعمان بن ثابت اللہ امام اعظم بناتا ہے، جس کی صحبت میں امام محمد الباقر کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص نعمان بن ثابت امام اعظم بن جاتا ہے۔ تو کربلا کے میدان میں جو حسین
شریعت یہ کفر اور ایمان، ایمان اور کفر، اسے شریعت کہا جاتا ہے نا. یہ شریعت جو ہے اس کا مالک مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو اور سوچو قیامت کے روز اگر میرے آقا میرے مولا نے فرما دیا نا، تم نے سنا نہیں تھا میں نے فرمایا حسین مجھ سے، تم نے پڑھا نہیں تھا میں نے حسین کی گردن کو چھوما تھا، تم نے پڑھا نہیں تھا میں نے حسین کو سونا تھا، تم نے پڑھا نہیں تھا حسین میری شانوں پہ سوار ہوا تھا، حسین میری زلفوں سے کھیلتا تھا، حسین میرے لب کو چوستا تھا. فرمایا تم نے پڑھا نہیں تھا. تو اللہ نے کہا پھر کیا کہو گے؟ ہم تو یزید کے ساتھ تھے. یزید کے ساتھ وہ شادی کا بیٹا ہے جی، وہ شادی کا بیٹا. میں نے کہا میرے آقا کو اختیار ہے. سنو جملہ، میرے آقا جسے چاہے صحابہ رکھے، جسے چاہے صحابیت سے خارج کر دے، یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے. میں نے کہا ایک شادی کے بیٹے ہونے کا تمہیں اتنا حیا ہے، تمہیں اتنا حیا ہے کہ وہ شادی کا بیٹا ہے. اور لانچیوں چاہلو، اگر وہ ایک شادی کے بیٹے ہونے کا تمہیں اتنا حیا ہے تو پھر حسین کا حیا تو زیادہ ہونا چاہیے. حسین شادی کا بھی بیٹا ہے، حسین نبی کا بھی بیٹا ہے. حسین شادی کا بھی بیٹا ہے، حسین نبی کا بھی بیٹا ہے. تمہیں اس شادی کا اتنا حیا آ رہا ہے کہ وہ شادی کا بیٹا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہو. غریب نواز نے فرمایا حسین کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں حسین، کوئی بھی نہیں ہے. بولو کوئی بھی نہیں حسین کے مقابلے. یزید حسین کی جوتی کے برابر بھی نہیں، یزید حسین کی جوتی کے برابر نہیں. بولو سبحان اللہ. یزید کی کوئی اوقات نہیں، یزید کی کوئی حیثیت نہیں، یزید کا کوئی نسب نہیں. حسین کا نسب اعلیٰ، حسین کا خاندان اعلیٰ، حسین کا بابا اعلیٰ، حسین کی ماں اعلیٰ. اللہ کے کہا حسین کا نانا اعلیٰ، حسین جس شہر میں ہے وہ شہر اعلیٰ، حسین جس گھر میں ہے وہ گھر اعلیٰ. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا. حسین حسین ہے بس حسین. اللہ جو کہا یہ شیعت نہیں ہے، یہی سنیت ہے. اور جس کو یزید سے محبت ہے، اس مجمع میں بھی جس کو یزید سے محبت ہے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دلوں میں چل رہا ہوگا میٹر، یزید کی محبت کا میٹر چل رہا ہوگا، ان کے لیے کہہ رہا ہوں جمعے کے وقت دعا مانگنا کہ اللہ میں یزید سے محبت کرتا ہوں. مولانا نے جو بیان کیا میں اس سے انکار کرتا ہوں، میرا اثر یزید کے ساتھ اٹھانا. اور ہم دعا کریں گے اللہ حسین سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین کے قدموں میں اٹھانا. بس حسین سے محبت. اللہ جا کر جسے حضور نے دیکھا، جسے حضور نے سنا، جسے حضور نے چنا، یہ شیعت ہے. غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حسین لا الہ، حسین لا الہ الا اللہ کی بقائے، حسین دین ہے. نہیں سمجھے؟ غریب نواز نے حسین کو کیا کہا ہے؟ اور دین کہا ہے. آخری بات سنو، حسین کو کیا کہا ہے؟ حسین دین ہے. اور بولو سبحان اللہ. غریب نواز کوئی مسجد کا مولوی نہیں تھا، 90 لوگوں کو کلمہ پڑھوایا تھا، صرف چہرہ دکھایا تھا. علی کا بیٹا ہے غریب نواز، حسین کا نور نظر ہے غریب نواز. اللہ جاکر آج بھی جتنے بھی کراچی اور پاکستان اور دنیا بھر کے جتنے بھی گنبد دیکھو گے، جن جن گنبدوں کو دیکھو گے ان میں سب سادات آرام کر رہے ہیں، سب سادات ہیں. سرداری سادات کے پاس ہے نا، اپنے پاس کیا ہے؟ 2 کتابیں پڑھ لی تو آپ سردار بن جاؤ گے؟ کبھی نہیں بن سکتے جب تک حسین کی غلامی میں نہیں آؤ گے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. 60 ہجری کے واقعے کے بعد حسین بلند نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا تو دعا کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. میری ذریت میں جو تم نے امامت رکھی ہے انہیں ہر ایک کا امام نہیں بنانا، انہیں ان کا امام بنانا جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہو. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہے یا رد ہے؟ قبول ہے نا. تو تو نے 10 محرم کو لٹریچر کتاب میں واضح کر دیا
کہ تم متقی پرہیزگار نہیں ہے، کیونکہ تیرا پیشوا جب حسین نہیں ہے اور جس کا پیشوا حسین نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ پرہیزگار نہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ انہیں متقیوں کا امام بنانا، پرہیزگاروں کا بنانا۔ ذات اقال سنیے، غریب نواز نے بنا حسین دین ہے۔ حسین کیا ہے؟ دین کہہ دیا حسین کو۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سوچ سمجھ کر بات فرمائی۔ جس طریقے سے امام احمد رضا سوچ سمجھ کر بولتا ہے نا، تو وہی غریب نواز کا فیضان امام احمد رضا کے پاس، اگر تو کہا غریب نواز کے پاس جو بھی فیضان حضور کا فیضان، تو وہ حسین دین ہے۔ وہ دین کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ہے کیونکہ جب حضور سجدے میں ہوتے اور حسین پشت پر آ جاتے تو میرے آقا اپنے سر پاک کو سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جب کوئی شخص سجدے میں ہو اور بچہ اوپر آ جائے، یقیناً اس کا نماز میں خیال اس بچے کی طرف جائے گا۔ یہ بچہ آ گیا، ایسی یہ بولے ماں قریب ہو، کوئی اور قریب ہو تو بچے کو ہٹا لیتا ہے، ایسی ہے۔ لیکن آپ کی میری نماز میں اگر خیال کسی اور طرف جائے، وہ دنیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ دی ہست حسین بتا رہا ہوں کہ حسین دین ہے، بس یہ بتا رہا ہوں۔ میرے آقا میرا مولا سجدے میں ہوتے اور حسین پاک سجدے میں نانا کی پشت پر آ جاتے، کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ میرے آقا تسبیحات پڑھتے رہتے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میرا اور آپ کا خیال کسی اور جانب جائے، وہ دنیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی نماز اور میرے آقا کی نماز میں خیال کسی اور جانب جائے تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے۔ اگر 2 رکعت میں خیال یہ آ جائے کہ کاش قبلہ بیت اللہ ہوگا تو قرآن فرماتا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب آپ کا خیال اور آپ کا رخ پاک آسمان پہ اٹھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی منشا کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھاتے ہیں۔ محبوب اپنا رخ پھیر دیجئے، آپ پھیر دیجئے، آپ پھیریں گے وہ قبلہ ہوگا۔ تو مصطفیٰ کا نماز میں خیال اگر آسمان کی طرف اٹھے اور خیال بیت اللہ کی طرف ہو وہ قبلہ ہو جائے، اور دوران نماز اگر حسین بن علی پشت پر آ جائے تو میرے آقا ان کو پشت سے ہٹائے نہیں، اور حسین کی طرف خیال جائے تو غریب نواز بول اٹھتا ہے کہ اب حضور کا خیال جانا کسی اور کی طرف نہیں ہے، حسین دین ہے، حضور کا خیال جانا دین کی طرف ہوتا ہے۔ دیست حسین، حسین دین ہے، بولو سبحان اللہ۔ حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے، جس کو پناہ چاہیے کسی ملا کے پاس نہ جائے، حسین ابن علی کے پاس، حسین ابن علی کے پاس جائے۔ صبح قیامت تک سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، سب کے نسب ختم، صبح قیامت تک فرمایا میرا نسب چلے گا، میرا حسب چلے گا۔ میں نے نہیں کہا، میرے آقا نے فرمایا میرا نسب چلے گا، بولیے میرا حسب چلے گا۔ کربلا میں جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے ان کے نام مٹ گئے یہ ہیں، لیکن آج بھی امام زین العابدین کا نام ہے، امام حسین پاک کا نام ہے، امام جعفر الصادق کا نام ہے۔ اللہ دیکھا ان کے نشان مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، ان کے نام مٹ گئے۔ کیوں؟ ان شانی قول ابتد، معبود جو تجھے مٹانے آئے گا وہ مٹ جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا یہی میرا نسب، یہی میرا حسب، میرا سلسلہ نسب انہی سے چلے گا، بولو سبحان اللہ۔ جس کو حضور اتنی محبت فرمائے، اتنا پیار فرمائے، تو ذات محترم اس کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا۔ حضرت کا جب بھی کہا گیا امام محمد رضا نے بات کو سمیٹتے ہوئے فرمایا واہ کیا بات رضا، بس سب کچھ بیان کرنے کے بعد امام محمد رضا نے فرمایا واہ کیا بات رضا، اس چمن سان کرم کی۔
فرمایا واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسم حسین اور سکون. پھول کا ذکر فرمایا واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. بولو سبحان اللہ. فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت نہیں کرنی چاہیے. کہتے لعنت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت ہونی چاہیے اور جو ان پر لعنت نہ بھیجے ان پر بھی لعنت ہونی چاہیے. جو ان پر لعنت نہ بھیجے ان پر بھی لعنت ہونی چاہیے. مولانا حسن اللہ نے فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اہل بیت کا ذکر ایک مسلک ایک فرقے کا نام نہیں. مولانا حسن اللہ نے فرمایا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن. یوں کہا کرتے سنی داستان ہے یوں کہا کرتے نا شیخین کی عصمت پہ حرف آیا. بولو سبحان اللہ. نہ ابو بکر صدیق کی ذات پہ تبرہ ہوا, نہ فاروق اعظم کی ذات پہ تبرہ ہوا, نہ عثمان غنی کی ذات پہ تبرہ ہوا. حسین کی شان بیان ہو گئی. جب تک ان کی شان میں تبرہ نہیں حسین کی شان بیان نہیں ہو جائے لو تمہیں یہ بھی نہیں پتا عمر عمر ہے ابو بکر ہے عثمان ہے. اور یہ جو روایتیں ملی ہیں نا یہ تجھے اپنے ابا جی کے گھر سے نہیں ملی ہیں, تجھے ملی حضرت عمر سے. حضرت عمر سے ہی روایت ہے. یہ روایت حضرت عمر سے حضرت عمر نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے نبی سے سنا. کیا سنا؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا فداک ابی امی یا فاطمہ, فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. کس سے سنا؟ بولو نا کس سے سنا؟ حضرت عمر نے سنا نا. حضرت عمر نے سنایا نا پھر لوگوں کو کہ میں نے سنا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ جس پر قربان جائیں. دروازہ گرا دیا. دروازہ حضرت عمر نے معاذ اللہ گرا دیا. ایسا ہو گیا ہے تو وہاں پر تھا کیا؟ تو وہاں پر تھا. میں نے کہا دروازہ گرا دیا. امام حسن دیکھتے رہ گئے, امام حسن دیکھتے رہ گئے, مولا کائنات دیکھتے رہ گئے. شرم آنی چاہیے یار, حیا نہیں چاہیے. اہل بیت پہ انگلی اٹھاتے ہو. اہل بیت کے پاس شجاعت ہے. میں نے کہا جو 72 لے کر آئے اور پوری یزیدیت کو کھیل کے باہر پھینکتے ہیں, اس کے سامنے کوئی گھر کا دروازہ گرا دے, کوئی تشدد کر رہا ہے, کوئی عقل میں بات آنے والی ہے یار. کتابوں میں لکھا, میں نے کہا کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے, اپنے پاس رکھو ایسی کتابیں. عمر ہے, ابو بکر ہے. اللہ کہا باغ فتح نہیں دیا, باغ فتح نہیں دیا. میں نے کہا نہیں دیا تو تجھے ٹینشن کیوں ہے؟ ان کو تو نہیں ہے پریشانی, تجھے کیوں پریشانی ہو گئی 1400 سال کے بعد؟ میں نے کہا وہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں نے کہا وہ تو اس انداز کے اندر بیان کرتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو باغ فتح لے گیا, باغ فتح نہیں دیا. میں نے کہا کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے. اہل بیت کی فضیلت بیان کرو, فضائل بیان کرو, مناقب بیان کرو. ضروری نہیں ہے ان پر تبرہ کرو. اور جو ان پر تبرہ کر کر اہل بیت کی بات کرتا ہے اس نے اہل بیت سے کچھ لیا ہی نہیں ہے. اس نے اہل بیت سے کچھ لیا نہیں ہے. 1400 سال کے بعد تم نام و نہاد سید بن کے بیٹھے ہو, ہم سید ہیں. میں نے کہا ڈائریکٹ جو سید ہے نا امام جعفر الصادق کے, امام جعفر الصادق ڈائریکٹ سید امام محمد الباقر سے, اور امام محمد الباقر ڈائریکٹ سید امام زین العابدین سے, اور زین العابدین ڈائریکٹ سید حسین ابن علی سے, اور حسین ڈائریکٹ سید مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے. اور امام جعفر الصادق نے فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے, ابو بکر کو صدیق نہ مانے, اللہ اس کی کوئی بھی بات کو سچا نہیں کرتا, اس کی کوئی بھی بات کو سچا نہیں کرتا. ہاں ان کی رشتہ داریاں ہیں. فروا بنت قاسم کون تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہیں. اہل بیت میں اگر نام لیے جائیں 72 نفوس قدسیہ میں, اہل بیت کے 72 نفوس قدسیہ کے نام پڑھو تو ان میں ابو بکر بھی ہے, ان میں عمر بھی ہے, ان میں عثمان بھی ہے. وہ نام تھے اہل بیت کے اندر. کربلا کے میدان میں شامل تھے. مولا حسین پاک کے ساتھ آج تمہیں ابو بکر نام سے چڑھو گئی, عمر نام سے چڑھو گئی, عثمان نام سے چڑھو گئی, تو تم نے بھی اس گلی جانا نہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صاحب حضور. صحابہ کے دامن کو بھی نہیں چھوڑنا, اہل بیت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑنا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.